يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسلام کی دولت سے ہم کو سرفراز فرمایا. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. کیا فرما رہے اللہ پاک؟ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ نے میرے آپ کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کیا، تبھی تو ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں. اسلام اللہ کی جانب سے قانون کا نام ہے. جیسے ہم ہمارے اپنے قانون کو ہندی زبان میں سنویدھان کہتے ہیں، اردو میں اس کو قانون کہیں گے، انگریزی میں اس کو لا کہیں گے. تو ایسے ہی اللہ کے قانون کا نام اسلام ہے. اور اللہ کو یہ قانون بڑا پسند ہے. اللہ نے اس قانون کو اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، چنا ہوا ہے. اور اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو اسی قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا ہوا ہے. ہم نہیں دیکھتے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں تو پاؤتیاں پھاڑتے ہیں، رسیدیں کٹواتے ہیں، روڈ ٹیکس کی، انشورنس کی. اس کے علاوہ ہمارے اپنے پاس میں ابھی ایک نئی چیز وہ جو آ گئی، فاسٹیگ، ٹول ناکا جس کو کہتے ہیں ہم. تو لوگ اپنا لائسنس بنوا رہے ہیں گاڑی چلانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے شاپ ایکٹ ہے. تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین پر اور قانون پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جس دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہیں، اللہ مجھ کو آپ کو معاف فرمائے، ہم اس مذہب کے قانون کو اپنی زندگی میں عمل نہیں لاتے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اور بڑی موٹی بات ہے، سیدھی سادھی بات ہے، کہ اگر ہم داڑھی ٹوپی والے ہو گئے، کرتے پاجامے والے ہو گئے، تو لوگ ہم کو دھارمک کہتے ہیں. دھارمک، کہ یہ دھارمک مانوس ہے، دھارمک آدمی ہے. لیکن دھارمک اور مذہبی انسان اور مذہبی شخصیت، اس کا فیصد کتنا ہے؟ یہ 100 میں سے کتنے لوگ؟
میری باتوں کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ابھی تو بہت زیادہ دنیا نے ترقی کر لی ہے، تو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کے مرال کو اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے، ان کے اندر شوق اور جینے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اب اسکالر تیار ہوئے۔ ان کو کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ موٹیویشنل اسپیکرز، یعنی بیان کرنے والے، بھاشن کرنے والے۔ حال ان کا یہ ہے کہ ان کے اسپیچ کو سننے کے لیے لوگ ہزاروں روپیوں کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ ہزاروں روپیوں کا ٹکٹ خریدا جا رہا ہے، 5,000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا ٹکٹ خریدا جا رہا ہے، اور ان کے بھاشن، ان کے بیانات اور ان کی اسپیچ اور ان کی باتیں سنی جا رہی ہے، اور لوگ تالی پیٹ رہے ہیں وہاں پر جا کر۔ وہاں پر جا کر وہ ایک ڈائلیکٹ بول دیتا ہے زور سے کہ زندگی تو ہمت والوں کا کام ہے، لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ جیتنے والے کو بازیگر نہیں کہتے، بلکہ ہار کر دوسروں کو جتانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بازیگر کہتے ہیں۔ لوگ تالیاں پیٹتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا حال سنا رہا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر لوگوں کو تیار کرا رہے، لوگوں کو ہوپ دلا رہے، امید دلا رہے، ایسے لوگ تیار ہوئے۔ تو ان میں بھی اب ایک اسکالر ایسا ہے جن کو لوگوں نے نام دے دیا مذہبی اسکالر۔ اس میں بھی کیا نام آ گیا؟ مذہبی اسکالر۔ آپ گوگل پر سرچ کرو، آپ یوٹیوب پر سرچ کرو، آپ فیس بک پر جاؤ، تو وہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا اسلامک اسکالر۔ کیا ڈالنا پڑے گا؟ ہم خود ہمارے اپنے بیانات اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر نیچے لکھا ہوتا ہے مفتی غیاث صاحب اسلامک اسکالر۔ تو الگ ہو گیا، مسلمان ہے لیکن اس میں دھارمک الگ ہو گئے۔ لوگوں کی زبانوں کے اوپر ایک جملہ آ گیا کٹر پنتھی کا، کٹر پنتھی کا، جو اسلامک لا کو مانتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے اوپر چلتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ کٹر پنتھی۔ یہ کیا ہے؟ اپنے مذہب میں بڑا سخت ہے، حالانکہ کٹر پنتھی کا جملہ اس کے لیے موضوع نہیں، اس کے لیے مناسب نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے دین اسلام کو میرے آپ کے لیے چنا ہوا ہے، مختص کیا ہوا ہے، میرے آپ کے لیے پسند کیا ہوا ہے، تو ہم کیوں سچے اور پکے مسلمان نہیں بنتے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اسلامی نہیں بناتے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے دور رکھے ہوئے؟ جبکہ اسلامی تعلیمات ناانصافی نہیں سکھاتی، دھوکہ دینا نہیں سکھاتی، کسی کے ساتھ میں کسی کے حقوق کی حق تلفی نہیں سکھاتی۔ آپ اسلام کی تعلیمات کو اگر کھول کر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ اس سے اچھا نظام کوئی نہیں، اس سے اچھا قانون کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں مذہب کے اعتبار سے یہودی، دھرم کے اعتبار سے کرسچن، ان کا اپنا دھرم ہندو، ان کا اپنا دھرم جین، وہ مذہب کے اعتبار سے پارسی، وہ مذہب کے اعتبار سے بدھسٹ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر نقص نکالنا چاہا، کمیاں نکالنا چاہیے، اس کے اندر کجی دیکھنا چاہیے، اس کے اندر ٹیڑھا پن دیکھنا چاہا، اس کے اندر عیوب نکالنا چاہے۔ ہوتے نا بہت سارے لوگ صاف ستھری زندگی میں کیا ڈھونڈتے ہیں بھائی؟ ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اس کا کمزور پہلو کیا ہے، کہ وہاں سے اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ حملہ کیا جائے۔
انسان کے ہم عام باتوں میں کہتے ہیں کہ تو نے تو میری دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. کسی کا کوئی پرانا زخم چھیڑو تو کیا بولتے لوگ کہ تم نے تو ہماری اپنی دکھتی رگ کے اوپر کیا کر دیے بھائی, ہاتھ رکھ دیے. کوئی کہتا کیوں ہمارے اپنے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ جملے. تو ایسے ہی اسلام دشمن اور اسلام مخالف لوگوں نے اسلام کے اندر عیوب ڈھونڈنے کے لیے اسلام کو پڑھا کہ قرآن کی اسٹڈی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آپ نے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کیا, اسٹڈی کی. تو وہ اسلام دشمنی اپنے دلوں میں رکھنے کے باوجود اسلام کی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کوئی عبد الجبار بھائی کہ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ باؤنس تو نہیں جا رہا پورا سر کے پاس سے. اسلام دشمنی کے ساتھ میں انصاف کے ساتھ میں تو کتنے لوگ ہیں, کتنے کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ نیوٹرل اپنے آپ کو کیا اور پھر مطالعہ کیا اور اسلام کے حلقے میں آ گئے. میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دشمنی اور اسلام کے تعلق سے کینہ اور اسلام کے تعلق سے جلن اپنے دلوں میں رکھ کر اسلام کے متعلق اسٹڈی کی اور آخر میں کہنے پر مجبور ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا بہت پہلے. ایک امریکہ کے اندر ایک فوجی گزرا ہے, فوج میں تھا, ہٹا کٹا تھا. اس نے اپنی داستان لکھی کہ میرے ذہن میں بچپن سے ہی مسلمانوں کے تعلق سے دشمنی رکھی ہوئی, بچپن سے. اور اس نے لکھا کہ مجھے پتہ نہیں میں نے کتنے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا, کتنے لاکھوں. امریکہ کی فوج ایسی ظالم جابر ہوتی اور مذہب کے اعتبار سے یہودی. اس نے کہا کہ میں بہت بڑے فوج کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہوا, مقرر ہوا. میں نے اپنے اس عہدے کا بہت غلط استعمال کیا مسلم دشمنی کے اندر, اسلام دشمنی کے اندر. میں ریٹائرڈ ہوا. اس کے بعد میں ایک شہر کی ایک مسجد تھی, میں نے اس کے تعلق سے یہ ارادہ کیا کہ یہ شہر کی بہت بڑی مسجد ہے, میں یہاں پر اپنا بم دھماکہ کروں اور یہاں پر کئی لاکھ مسلمانوں کے, ہزاروں مسلمانوں کے کیا کروں, چیتڑے اڑاؤں, اور میں باہر بیٹھ کر اس کا کیا کروں, گاڑی میں سے نظارہ کروں کہ مسلمانوں کے خون کے فوارے پھوٹ رہے اور ان کے گوشت کے ٹکڑے اور اس کے چیتڑے اڑ رہے, اور میں اس کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں, سکون محسوس کروں. کیسی دشمنی رہی ہوگی, کیسی دشمنی رہی ہوگی. جہاں تک میری اپنی معلومات ہے وہ ابھی زندہ ہے. ابھی 1-1.5 سال پہلے کا میں آپ کو سنا رہا ہوں, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, ریچرڈ وغیرہ ایسا کچھ نام تھا, اس کا نام نکل گیا میرے ذہن سے. اس نے کہا میرا یہ پکا منصوبہ بن گیا کہ میں اب اس مسجد کے اندر کیا کروں, بم دھماکہ کروں, اور مسلمان مردوں کو, عورتوں کو, وہاں پر تو مسجدوں میں عورتیں بھی جاتی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی بیانات میں کہا کہ اب ہمارے پاس میں بھی یہ نظام ہونا چاہیے کہ اب ہماری مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ میں الگ انتظام ہو, الگ انتظام ہو. مسجدوں میں عورتوں کو اس لیے منع کیا گیا تھا, اللہ کے نبی کے دور میں تو تھا, مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی تھی, پہلے مردوں کی صفیں لگا کرتی, پھر بچوں کی صفیں لگا کرتی, پھر مستورات کی اور خواتین کی صفیں لگتی, جماعت سے نماز پڑھتی خواتین. لیکن پھر فتنوں کے اندیشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجدوں میں عورتوں کا داخلہ کیا کیا گیا تھا, منع کیا گیا تھا, روک لگائی گئی تھی. یہ وہ دور تھا جس وقت میں گھروں میں مستورات کو, بچوں کو, عورتوں کو بیسک اسلام ملا کرتا تھا, اس کی تعلیمات تھی, اسلامی قوانین تھے, اسلامی ماحول تھا.
اب تو ہماری اتنی مستورات کو کیا مل رہا ہے بتاؤ، ہفتے والی تعلیم کے علاوہ؟ ہفتے والی اجتماعی تعلیم میں بھی مخصوص عورتیں بیٹھی ہوئی جو ہر ہفتے وہی کام کرتی ہیں. دین کہاں مل رہا ہے؟ ہمارے اپنے مردوں کو مسجدوں میں دین ملتا ہے، دین کی باتیں سننے کو ملتی ہے، تو ان کا یہ حال ہے. سوچو جن کو دین کی تعلیمات کچھ بھی نہیں، جن کو میں اور آپ مستورات کہتے ہیں، وہ ایسی مخلوق ہے جن کی بے دینی کا کیا حال ہے مجھ کو بھی اندازہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے. ان کو مل رہا ہے دین گھروں میں؟ بتاؤ. جو دین کی باتیں آپ سن رہے ہو وہ سن رہے ہیں؟ نہیں سن پا رہے. ہمارے پاس میں بھی ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ میں نظارہ کرنا چاہتا تھا. پھر میرے دماغ میں ایک بات یہ آئی کہ کیوں نہ میں وہ بم دھماکہ کرنے سے پہلے مسجد میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے، مسجد میں ہوتا کیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے ٹوپی وغیرہ ڈالی اور مسلمانوں کا لباس پہنا اور پھر وضو وغیرہ کر کے میں مسجد کے اندر آیا تو مجھے ایک نوجوان ملا. اس نے خوش دلی کے ساتھ میں، مسکراہٹ کے ساتھ میں مجھے ویلکم کہا، میرا استقبال کیا اور مجھ سے کہنے لگا کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں قرآن سمجھانے میں، اسلام سمجھانے میں؟ میں نے کہا نہیں تھینک یو، شکریہ، میں بس ایسے ہی آیا. پھر میں نے وہاں سے انگریزی قرآن اٹھایا جو انگریزی میں ترجمہ لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھا اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس کو مکمل کیا اور اس کے اختتام کے اوپر میں مسلمان ہو چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ مسلمان ہو چکا. وہ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ بابری مسجد کے اوپر پہلی کھدان مارنے والا شخص میں ہوں. کس کے اوپر؟ مسجد کے اوپر پہلی کھدان مارنے والا شخص میں ہوں. اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا اور ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا کہ میں 100 مسجدیں بناؤں گا. کتنی مسجدیں بناؤں گا؟ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا. افسوس ان لوگوں کا نہیں ہے جو اسلام دشمن ہے. افسوس اور ماتم تو میرے آپ کی زندگیوں پر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی نہیں بن سکے. کیا نہیں بن سکے؟ اسلامی نہیں بن سکے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلامی زندگی کیا ہے، شرعی زندگی کیا ہے، شرعی زندگی کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے. ہم پکے مسلمان بننا ہی نہیں چاہتے، ہم ایسے مسلمان ہیں بس. کون سے مسلمان؟ نام والے مسلمان ہیں. کون سے مسلمان؟ نام والے، کام والے نہیں ہیں. ہماری زندگیوں میں اور ہماری اپنی پرسنل لائف میں، اجتماعی لائف میں اسلام ہے ہی نہیں. میرے بیانات کا رخ اب اسی طرف ہے کہ ہم نے صرف عبادات کو دین سمجھا ہوا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح، بس اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے. گھریلو زندگی کا دین ایک بڑا حصہ ہے. گھروں کا دین، بیویوں کا دین، بچوں کا دین، والدین کا دین. والدین کے تعلق سے تو ہمارے اپنے ہندو بھائی بھی خدمت کر رہے والدین کی. یہ تو انسانیت ہے. کیا یہ انسانیت ہے؟ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں. ہمیں تو بتایا گیا نا والدین ناراض ہے تو تھوڑا سا ہمیں کیا بتایا گیا؟ والدین اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، والدین اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے. ایک بڑا دین ہے ہم نے جس کو چھوڑا ہوا ہے. کاروبار کا دین ہم نے ختم کر دی. کاروبار ہمارا کون سا چل رہا ہے؟ دیکھا دیکھی والا، حالات والا، ماحول والا. یہ دین
ہم نے اپنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، حق نہیں مارنا، مال کے عیب کو نہیں چھپانا، یہ بتایا گیا تھا نا۔ آج مسلمانوں سے جو دشمنی نکالی جا رہی ہے، لوگوں کو جو بتایا گیا کہ ان کے دکانوں کا رخ نہیں کرنا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ذات پات بڑھ گیا، ابھی کاروبار پر اس کے اثرات پڑے ہیں، نہیں پتا۔ وہ اپنے پلاننگ میں سکسیس کیوں ہو رہے؟ کیا وجہ کہ میں آپ کو کہوں فلاں صاحب سے کہ عبد الرحمن بھائی فلاں کے ساتھ میں تعلقات قائم نہیں کرنا، میں اتنا اعتبار کا قابل بن گیا کہ آپ میری بات کے اوپر عمل کر رہے ہو۔ وہ عبد الرحمن صاحب، ان کے اندر یقیناً کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ میری بات کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں۔ میرا آپ کا کاروبار کا نظام اگر واقعتاً اسلامی قانون کے مطابق شرعی میری آپ کی تجارتی ہوتی، اللہ کی قسم کھا کر منبر رسول سے عرض کر رہا ہوں، میری آپ کی دکانوں سے کوئی منہ نہیں موڑتا، کوئی منہ نہیں موڑتا۔ لوگ کہتے کہ سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، مال کے عیب کو نہیں چھپاتا ہے، دیے ہوئے مال کو واپس لیتا ہے، زیادہ قیمتوں کے اندر اپنا مال فروخت نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کو کتنا ہی ذہن سازی کی جاتی لوگوں کی، لیکن وہ ہماری اپنی دکانوں کا رخ کرتے۔ اللہ کے نبی گئے نا بازاروں میں، کیا ہوا بازاروں میں جانے کے بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا، منڈی میں گیا، ہمارے پاس میں نہیں ہوتا منڈے میں کہ غلے کے ڈھیر لگے ہوئے، کہیں گیہوں لگے ہوئے، کہیں باجرہ پڑی ہوئی، کہیں جوار لگی ہوئی ہے، کہیں پر کپاس لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے نبی نے نیچے ہاتھ ڈالا، کوئی اناج ہوگا، غلے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تر ہو گیا، بھیگا ہوا نکلا باہر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا؟ اوپر سے تو سارا مال کیسے نظر آ رہا ہے؟ سوکھا نظر آ رہا ہے، اور اندر ہاتھ ڈالو تو اندر تو پانی چھڑکا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا کپاس کا بیپاری پانی مار مار کر پریشان ہے، ہمارا اپنا سبزی فروخت کرنے والا پانی مار مار کر پریشان ہے، ہمارا اپنا پلاسٹر کرنے والا پنچ مار مار کر پریشان ہے، ہمارا اپنا فروٹ کا دھندا کرنے والا پانی مار مار کر پریشان ہے۔ پتہ نہیں کہاں پر میں نے اور آپ نے دھوکے 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 اور فراڈ اٹھا کر رکھے ہوئے۔ یہ حال نہیں ہے ہمارا۔ کیوں دشمن ہماری اپنی دکانوں کو رخ کریں گے بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر، امانت دار تاجر، بیپاری کے تعلق سے ارشاد فرمایا، کاروباری کے تعلق سے، بزنس مین کے تعلق سے ارشاد فرمایا، سچا تاجر، امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے صف میں کھڑا رہے گا۔ کس کے صف میں؟ نبیوں کے، جن کو معصوم رکھا ہوا اللہ پاک نے، نبی سے گناہ نہیں ہوتے۔ صدیقین کی صف میں کھڑا رہے گا۔ نبیوں کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیقین کا ہے۔ شہداء کی صف میں کھڑا رہے گا۔ کس کی صف میں؟ شہیدوں کے۔ کون سے شہید؟ جن کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ کون شہید کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں وہ شہید پھر سے تمنا کرے گا، جنت میں جانے کے بعد تو کون تمنا کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے؟ تو بولیں گے ہایا یا اللہ کا شکر ہے واپس مت بھیجو،
لیکن ایک آدمی ہے جو جنت میں جانے کے بعد میں دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، اور وہ شہید۔ وہ اپنے مقام کو، مرتبے کو، اپنی عزتوں کو، اپنی اکرام کو دیکھ کر اللہ سے کہے گا کہ اللہ میری یہ تمنا ہے کہ میں دنیا میں بھیجا جاؤں، میں پھر تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، اور پھر میرا ایسا ہی اکرام ہو جیسا تو نے مجھے شہید ہونے پر اکرام کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی تمنا ہے کہ میری یہ تمنا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ اللہ کے نبی کی تمنا۔ یہ امانت دار تاجر، یہ سچا تاجر اور یہ دیانت دار تاجر کل قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی صف میں کھڑا رہے گا، صدیقین کی صف میں کھڑا رہے گا، شہداء کی صف میں کھڑا رہے گا۔ یہ تجارت کرے تب نا۔ ہمارے اپنے فوڈ کے پیکٹ سے ہم نے ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کے اپنے کاغذ کو اڑا دیا، ڈیٹ کو مٹا دیا۔ قصائی ہے، زور سے گوشت پھینک دیے، میرا آپ کا وزن تولنے میں گر گیا۔ کپڑوں کا کاروباری ہے، وہ اپنا ہاتھ بتا رہا، ہاتھ کی صفائی بتاتا ہے۔ میرے آپ کے حالات ایسی ہی نہیں ہے۔ اکثر ایک شعر کہتا ہوں، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے نا، ٹھنڈا پیے ہوں گے تب تو گلا تڑتڑ کر رہا ہے، برف کا استعمال زیادہ ہوا تب تو زکام آیا ہے، بارش میں بھیگے ہو تب تو بخار آیا ہے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایسی لیٹی ایسی تھوڑی ہوتی، خوب کھانا ٹھوس لیے اور کھانے کے بعد میں پانی ٹھوس لیے اور بس اب کوئی جگہ نہیں ہے گلے کے اندر، اب بتاؤ ایسیڈیٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ پیٹ کو جہنم کا گڑا بنا کر رکھ دیے کہ جہنم سے اللہ پاک کل قیامت کے دن کہیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم اللہ سے کہیں گے کہ آنے دو آنے دو۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن جہنم سے، کون پوچھے گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ وتقول، تو وہ کہیں گی هل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ تو آنے دو آنے دو۔ ہمارا اپنے پیٹوں کا حال تو یہی ہو گیا، پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہاضمہ برابر نہیں ہے، معدہ خراب ہے، ایسیڈیٹی ہے، خون نہیں بن رہا ہے، صحت نہیں بن رہی ہے، موٹاپا بڑھ رہا ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہے، آنکھوں میں جلن ہے، پیروں میں چبھن ہے۔ اس کے لیے کوئی تعویذ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تعویذ۔ میرا تو فیوریٹ موضوع ہے، میرا پسندیدہ موضوع ہے تعویذ، گنڈے، لیمبو، سوئیاں، پوتا، بلاوے، انڈے، نیچا۔ یہ میرا تو فیوریٹ موضوع ہے جس کے لوگ شکار ہیں۔ مجھے بہت چڑھاتی ہے ایسے لوگوں پر، اور میں مزے بھی لیتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ ان سے کہتا ہوں میں تھوڑا سا دھنیا لے کر آؤ، تھوڑا پاؤڈر لے کر آؤ، کھلا ندی کے لیے جا کر پھینک دو۔ مزے لینے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، ایسے تو اول فول مذاق نہیں کر سکتے، اوریجنل مذاق کرو کسی کے ساتھ۔ ہر کسی کے ساتھ میں نہیں کرتا ہوں، تو بولے کہ مفتی صاحب کے پاس میں جانا ہی نہیں۔ اندھا دھند اعتقاد ہے، شیطانی عقیدے ہے، ابلیسی نظریات ہے یہ۔ خیر بات دوسرے طرف جا رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں ہم اپنے آپ کو اسلامی کیوں نہیں بناتے؟ شرعی قوانین کا پابند کیوں نہیں بناتے؟ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں بناتے؟ کہ کلمہ پڑھا ہے ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانا ہے ہمارا اپنا گاڈ، اللہ کو مانا ہے میں نے اور آپ نے اپنا خدا، اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا رب، اپنا پالنہار، اپنا حاکم، اپنا بادشاہ اور اپنا مالک، خالق، رازق۔ اور پھر کیوں اللہ کو اللہ تسلیم نہیں کرتے؟ کہا
اس کے قانون کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے قانون پر عمل نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے بھائیو زندگی سیکھو، اسلامی زندگی، اچھے مسلمان بنو، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر حصے میں اسلام اپناؤ، اسلام۔ آج دنیا میری آپ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ کوئی ہمیں اسلام پر عمل کر کے دکھائے۔ آج دنیا بے چین ہے، ان کی روحوں کو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اور سکون صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے۔ اس میں مذہب اسلام میں، اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم بجائے دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، ہم دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے۔ لوگ بولتے ایسے مسلمان، کسی نے کہا نا گاندھی جی مسلمان ہو رہے تھے، یا ڈاکٹر امبیڈکر صاحب مسلمان ہو رہے تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ قریشی، باغوان، شیخ، خان، پٹھان، سندھی، بلوچی، کون سے مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ کنفیوژن ہے پھر۔ عامر خان کا نہیں، کوئی تو پھر کے لے رہا ہے، کوئی تو پھر کے لے رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، تو کنفیوز ہے نا آدمی۔ ساری انسانیت پریشان ہے آج، ساری انسانیت وہ اپنانا چاہ رہی ہے، کسی دین کے اوپر عمل کرنا چاہ رہی ہے، ان کے پاس وہ طور طریقے نہیں ہے، کھانے پینے کا سلیقہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا اور رہن سہن کا، جینے کا، مرنے کا قریرہ نہیں ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں سکون کی تلاش میں، لوگوں کے پاس میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی ایک باریک سے باریک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل مذہب اسلام میں موجود نہ ہو۔ آپ کتنا ہی باریک مسئلہ پیش کرو، کتنا ہی باریک، سمندروں کی تہ میں جا کر آپ مسئلہ لے کر آؤ، آسمانوں کے اندر سریا کے اوپر جا کر آپ مسئلہ لے کر آؤ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے اس کا حل بتلا کر گئے۔ طلاق، ہندو مذہب میں طلاق ہے، کرسچن میں طلاق ہے، یہودی لوگوں میں طلاق ہے، لا بنے ہوئے قانون، حکومتی قانون ہے، کورٹوں سے اور عدالتوں سے بنایا ہوا ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے طلاق کا، ڈیورس کا۔ 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان، جب تو طلاق کا ریشو اتنا نہیں تھا، لٹکا کر رکھے گئے ایسی عورتوں کا 1400 سال پہلے قانون اترا ہوا ہے کہ نہ طلاق دیتا ہے نہ اپنا آتا ہے، بیچ میں ہی لٹکا کر رکھا ہوا ہے کالمعلقہ۔ اب اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ دنیا تو آنا چاہتی ہے، میرے آپ کے پاس میں ہونے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔ اس لیے بھائیوں سیکھو اسلامی زندگی، علماء سے ٹچ میں رہو، ٹچ میں، اپنے بچوں کا تعلق مدارس سے، مکاتب سے، علماء سے، حفاظ سے، دین کے جاننے والوں سے، دعوت کی محنت سے، خانقاہوں سے، دینی تنظیموں اور تحریکوں سے جڑاؤ، اپنے آپ کو وابستہ کراؤ، اپنے آپ کو وابستہ کراؤ، تو مسلمان بنیں گے، اسلامی بنیں گے، شریعت کیا ہے اس کا پتہ چلے گا، ورنہ شریعت تو دور دور کا بھی ہمارا اس کا اپنا سمبند ابھی تک نہیں ہوا۔ عید برات کا دین پتہ نہیں ہے مجھ کو، آپ کو، تو روزمرہ کی زندگی کا کہاں سے پتہ ہوگا؟ تو کرتے بھائی سب انشاءاللہ دین کو سیکھنے کی کوشش، ارے کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلامی بنائے۔ کیا بنائے بولو، زور سے بولو، اپنے آپ کو اسلامی بنائے، سچا مسلمان بنائے،
پکا مسلمان بنائے، شریعت مطہرہ کا اپنے آپ کو پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔